بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ باپ سراندے تاج محمد تے ماما ٹھنڈیاں چھاواں میاں محمد بخش صاحب یہ فرما گئے ہیں، اور بڑا زبردست کلام ہے۔ عمران خان صاحب نے ان کے بارے میں بڑا مشہور ہے کہ ان کے والد صاحب جو تھے وہ مطلب بڑی عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں لوگ کہ انہوں نے اپنے والد صاحب کی قدر نہیں کی، جو ان کے بایولوجیکل والد تھے، جو ان کے والد ہیں، جو مطلب نیازی صاحب، اور انہوں نے اپنے سیاسی جو چھیڑنے کے لیے لوگ ان کو کہتے ہیں نا ابو جی کیا کہا کرتے تھے، مطلب ان کو جو باتیں کیا کرتے تھے، تو عمران خان صاحب نے ان کی بھی قدر نہیں کی۔ تو ان کو یہی نہیں پتا کہ میاں محمد بخش صاحب کب سے فرما گئے، اور ویسے بھی جو ناہنجار اولاد ہوتی ہے وہ پھر پریشان ضرور ہوتی ہے۔ تو سیاسی جو دیکھیں والد جو ہوتے ہیں وہ مطلب 2-3 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک آپ کے جو حقیقی والد ہوتے ہیں، ایک جو آپ کے سسر ہوتے ہیں وہ بھی والد ہوتے ہیں، ایک آپ کے استاد بھی والد ہوتے ہیں، ایک پھر جو سیاسی رہنما بھی آپ کے والد کے برابر ہی ہوتے ہیں، جو انہوں نے ہاتھ انگلی پکڑ کے آپ کو چلنا سکھایا ہو۔ تو عمران خان صاحب نے قدر نہیں کی۔ اب قدر نہیں کی باپ سراندے تاج محمد، تو مطلب اب وہ کراؤن لیس ہو کے، یہ کہتے ہیں نا بے تاج بادشاہ، وہ عموماً تو بڑا یہ پازیٹیو وے ہوتی ہے نا کہ وہ اس کو کسی تاج کی ضرورت نہیں، وہ بادشاہ ہے، لیکن جب تاج نہ رہیں سر پر تو پھر بندہ خوار ہوتا ہے۔ عمران خان صاحب در بدر بھٹک رہے ہیں اس وقت، اور اگر میں یہ والی بات کہوں کہ وہ تھوڑی سی اقتدار کی خیرات، نقدی کا سودا مانگ رہے ہیں وہ اس وقت، تو کوئی میرا خیال ہے وہ غلط بات نہیں ہوگی۔ آپ دیکھیں کہ جو بندے کو جو عاجز کس طرح کر دیتی ہے چیز، جب وہ بڑوں کی قدر نہیں کرتا تو ہیں جی، مطلب کبھی وہ چودھریوں کو ڈاکوؤں کے گھر، کبھی وہ قاتلوں کے گھر۔ ابھی جب آپ کے پاس یہ ولاگ آپ تک جب پہنچے گا، جب آپ یہ دیکھ رہے ہوں گے، تو قوی امکان ہے کہ عمران خان صاحب کراچی کا دورے پہ فرما چکے ہوں گے یا دورے پر پہنچ چکے ہوں گے، اور اب معاملہ یہ دیکھیں کہ بے توقیری کا عالم یہ ہے کہ ان کے اپنے اتحادی ان کے ساتھ ملنے کے روادار نہیں ہیں۔ اپنے اتحادی تو چھوڑیں، میں جو اشارہ کر رہا ہوں پیر پگارو صاحب کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، جی ڈی اے کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، 3 سیٹیں ہیں ان کی، تو وہ انہوں نے کہہ دیا نہیں طبیعت ٹھیک بنا لاتا جناب۔ اب طبیعت ٹھیک نہیں، اگر ملنا ہو تو مطلب اگر دل میں چاہ ہو یا کوئی مجبوری اس طرح کی ہو تو طبیعت جتنی مرضی خراب ہو بندہ مل لیتا ہے۔ میں اس کی مثال دوں گا، چوہدری شجاعت صاحب کل مولانا فضل الرحمان صاحب سے ملے، اور آج ان کی آصف علی زرداری صاحب سے ملاقات ہے جی۔ تو اس کو سمجھیں بات کو کہ یہ بڑی گڑبڑیں ہو گئی ہیں، اور عمران خان صاحب جو خمیازہ بھگت رہے ہیں، باپ سراندے تاج محمد تے ماواں ٹھنڈیاں چھاواں، تو جو مطلب کہہ لیں کہ ماں ٹھنڈی چھاں ان کی ہے نہیں، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے۔ اور ان کے جو مطلب میں جس طرف اشارہ کر رہا ہوں کہ انہوں نے قدر نہیں کی، انہوں نے جناب سمجھا کہ مجھے جو یہاں تک دیکھیں، جب کہتے ہیں کہ باپ کی انگلی پکڑ کے بچہ جب چلنا شروع کرتا ہے، پھر جب باپ کی کمر جھک جاتی ہے تو وہ سمجھتا ہے کمزور ہو گیا، فارغ ہو گیا، مجھے ضرورت نہیں کی کسی سہارے کی، میں اب خود چل سکتا ہوں، یہ جو زندگی کے پرخطر راستے ہیں ان پر میں ٹھمک کر چل سکتا ہوں۔ تو سیاست کے راستے تو اس سے بھی زیادہ خطرناک ہوتے ہیں، تو جنہوں نے انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا تھا ان کو جب آپ آنکھیں دکھائیں گے اور سمجھیں گے کہ یہ تو فارغ ہو گیا، تو پھر تو وہ فارغ نہیں ہوا، تسی فارغ ہو گئے ہو سر۔ ابا جی کا آسرا پیچھے سے ذرا سا ہوتا ہے نا، وہ ذرا دائیں بائیں ہوتے ہیں، اور یہ جو بایولوجیکل والد ہوتے ہیں نا ان کو زیادہ درد ہوتا ہے، وہ آپ کی صورت میں اپنی تمام حسرتیں پوری کر رہے ہوتے ہیں، اور جو خود نہیں کر پاتے وہ چاہتے ہیں کہ وہ ساری کامیابیاں آپ دیکھیں، لیکن یہ جو باقی معاملات ہوتے ہیں نا، روحانی استاد، دوسرا استاد، جب آپ ان کو، اور پھر سیاسی استاد، جب آپ ان کو آنکھیں دکھاتے ہیں تو پھر یہ آپ کو چھٹی کا دودھ یاد کروا دیتے ہیں۔ تو ہم عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس وقت ایم کیو ایم کے پاس جا کر وہی دستے سوال بڑھائیں گے، اور ذرا میں سیریس نوٹ کے اوپر آتا ہوں۔ بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جب تک پی ٹی آئی کے اندر سے کوئی دھڑا نہیں اٹھتا تو تب تک جو ہے اتحادیوں کا ساتھ ملنا بھی جو ہے وہ
کوئی کارگر ثابت نہیں ہوگا، لیکن پھر وہ چیزیں بڑھنا شروع ہوئیں، چلنا شروع ہوئیں بقول شاہد خاقان عباسی کے، اور ایک امداد سمرو صاحب نے یہ والی جملہ کسا ہے جب وہ فرما رہے تھے، ان کی یہ خبر چل رہی تھی کہ یہ تحریک عدم اعتماد کے سامنے آتے ہی عمران خان صاحب کے خلاف بغاوت کھل کر سامنے آ گئی ہے پی ٹی آئی کے اندر سے. تو امداد سمرو صاحب نے برجستہ یہ جملہ کہا کہ اور آپ کو یہ بات سمجھنے میں 1 سال لگ گیا. تو وہ مجھے لگتا ہے کہ سیاستدان بڑے سیانے ہوتے ہیں، ہر بندہ اپنا مفاد دیکھ رہا ہوتا ہے. شاہد خاقان عباسی صاحب کے اپنے مفادات ہوں گے، نون لیگ کے اپنے مفادات ہوں گے، تو انہوں نے رائٹ ٹائم پہ اپنے حساب سے رائٹ ڈیسیجن کیا. لیکن عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس وقت پڑھنے پڑے ہوئے ہیں، اور جو ایم کیو ایم ہے مطلب پارٹی کے اندر سے وہ جو شرط کہی جا رہی تھی، یا ایک تاثر کہا جا رہا تھا کہ تاثر تب ابھرے گا یا ایک اشارہ تب ملے گا کہ عمران خان صاحب بالکل فارغ ہو گئے ہیں، جب ان کے اندر سے، پارٹی کے اندر سے کوئی بلاک کھڑا ہوگا، کوئی بغاوت کھڑی ہوگی، تو پھر معاملات بنیں گے. اور کل ایک اور صاحب جو سیاسی تجزیہ نگار ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ مجھے عمران خان صاحب اس وقت تھوڑے سے مضبوط اس لیے لگ رہے ہیں کہ ابھی تک کوئی بالکل جو ہوتی ہے نا دو ٹوک انداز میں نیشنل لیول کے اوپر، پنجاب میں تو ہو رہی ہے، وہ بھی ہم چل کے بات کریں گے کہ کوئی بڑی بغاوت ان کے سامنے نہیں آئی، یعنی دو ٹوک انداز میں کسی نے آ کے پریفر کیا ہو کہ پریس کانفرنس کی ہو کہ جی کہ ہم عمران خان صاحب کے ساتھ نہیں چل سکتے. تو ظاہر ہے کہ وہ تو نہیں ہوگا، وہ تو جب تک تحریک عدم، وہ جو بھی اعلان ہونا ہے وہ ووٹنگ کے ذریعے ہونا ہے، اور وہ کھلا اعلان ہوگا. وہ سیگریگیشن ہوتی ہے نا کہ آپ ادھر چلے جائیں، آپ ادھر چلے جائیں، تو وہ تو وہاں پر جا کے ہونا ہے، لیکن وقت سے پہلے وہ والا اعلان نہیں ہونا. البتہ جو اتحادی ہیں وہ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ وہ ان کے جو حرکات و سکنات ہے وہ بتا رہی ہیں کہ وہ سوچی پے نے کہ پائنو تے پارٹی کے اندر سے ڈنٹ پڑ چکا ہے، تو ہم کس کا ساتھ دیں گے. یہ بڑی خطرناک بات ہوئی ہے عمران خان صاحب کے لیے، اس پر ذرا تھوڑا سا غور کریں آپ. اور یہ جو لوگ کہہ رہے تھے کہ تحریک عدم اعتماد اسی صورت کامیاب ہوگی، اتحادی ملے نہ ملیں، جب پارٹی کے اندر سے عمران خان صاحب کے خلاف لوگ کھڑے ہوں گے. تو یہ جو پنجاب کی سطح کے اوپر بھی جو معاملات ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر پنجاب میں لوگ کھل کر بزدار صاحب کے خلاف کھڑے ہیں، تو وہ بزدار کے خلاف نہیں کھڑے، وہ عمران خان صاحب کے خلاف کھڑے ہیں. اور جو یہاں پہ کھڑے ہیں، تو اس کا دوسرا مطلب یہ ہے، اور یہ کہاں پہ لکھا ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہو سکتا کہ وفاق میں کوئی تقسیم نہیں ہوگی. وفاق میں بھی تقسیم ہے. اس وقت آپ کو وہ جو بار بات جو ہے وہ یاد دہانی کروائی جا رہی ہے، چبھ رہی ہے. لوگ سوال کر رہے ہیں کہ پہلے اپوزیشن کی طرف سے کوئی واقعہ سامنے آتا تھا، کوئی پریس کانفرنس ہوتی تھی، تو یہ ٹولیاں کی ٹولیاں آتی تھی. 3 بجے کے بلیٹن میں کوئی اور، 2 بجے کے بلیٹن میں کوئی اور، 1 بجے کے بلیٹن میں کوئی اور. منسٹر آتے تھے 2 3 اور آ کے جناب وہ کٹھی فائرنگ ڈس 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 تر، وہ فائرنگ ہوتی ہے نا، برسٹ مارتے تھے آ کے اپوزیشن کے اوپر. اب کون رہ گیا پیچھے؟ شہباز گل صاحب، جس کو کوئی نائی اس طرح نہیں دیتا ادارا، سمجھ رہے ہیں نا. اور اس کی بھی پریس کانفرنس لوگ جو ہیں وہ لائیو کٹ ہی نہیں کر رہے. یہ بے تکری کا اندازہ لگائیں. باپ سراندِ تاج محمد، جب باپ کا سایہ سر پہ تھا، باپ پارٹی کی بات نہیں کر رہا، میں بلوچستان عوامی پارٹی کی بات نہیں کر رہا، وہ بھی خان صاحب کے خلاف جا رہی ہے حضور اعلیٰ. یہ کیسی بات ہے؟ کیونکہ جو بغاوت ادھر بھی سر اٹھا رہی ہے بلوچستان میں، جو ہیں اپنا، ان کا کیا نام تھا جی، جمال کمال صاحب جو تھے، جام کمال صاحب، جو پچھلے جن کے خلاف وہ تحریک اعتماد آ رہی تھی اور وہ انہوں نے استعفیٰ دے دیا. وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی وہ جو تھی نا، وہ والی جو ہوتی ہے تگڑم تگڑم، یوں ہاتھ کر کے وہ ہاتھ کی صفائی جو ہوتی ہے، اس وجہ سے وہ جو عبدالقدوس بزنجو صاحب جو ہیں، وہ عبدالقدوس جو ہیں وہ بنے ہوئے ہیں وزیر اعلیٰ. تو انہوں نے رابطہ کیا مولانا فضل الرحمان صاحب سے کہ جی کہ بلوچستان عوامی پارٹی کے جو ہیں ممبران قومی اسمبلی میں، وہ بھائی کے ساتھ ہیں، تو آپ نے میری بڑی بےزتی کی تھی، میری عزت بحال کروائیں، میں آپ کا ساتھ دوں گا، آپ جہاں پہ کہیں گے وہاں پر میں کھڑا ہوں گا، پہرا دوں گا، لبیک کہوں گا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کم لگ گیا سر. تو وہ باپ سراندِ تاج محمد، جب تک باپ کا سایہ سر پہ تھا تو عمران خان صاحب سب آپ کے ساتھ تھے. اس وقت آپ کے وہ منسٹر
جو آپ کا دم بھرتے تھے، اور وہ جو آزاد پرندے تھے، مطلب وہ جو پروان بھر کے جو پرواز بھر کے آئے تھے آپ کی طرف، وہ آپ کے ساتھ نہیں ہیں. کتنے رہے ہیں؟ مطلب شہباز گل صاحب پریس کانفرنس کر رہے ہیں، پرویز خٹک صاحب کہاں پہ گئے، شاہ محمود قریشی صاحب کہاں پہ ہیں؟ کوئی فون کرتا ہے ان کو کہ ریئیکشن لینے کے لیے تو پھر وہ ریئیکشن دے دیتے ہیں. باقی لوگ کہاں پہ گئے؟ یہ جو وہ آپ نے جنوبی صوبہ محاذ اتحاد بنایا تھا، کہاں پہ گیا؟ کوئی بندہ ساتھ نہیں ہے. اور اس وقت پنجاب سے اگر آپ تھوڑا سا چیزوں کو انالائز کریں تو پنجاب سے تقریباً جو 67 ایم این اے ہیں پی ٹی آئی کے، اور ان 67 ایم این ایز میں سے 56 جو ایم این ایز ہیں ارکان قومی اسمبلی پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر جو منتخب ہوئے ہیں، وہ مستار لیے ہوئے کہ وہ مطلب ادھر سے آئے ادھر سے آئے، مطلب جس کو ہے نا لوٹا، وہ لوٹا کلچر کا حصہ ہے. مطلب لوٹا کلچر ان کی ان 56 افراد کی ذات کی بدولت چل رہا ہے. مطلب پیپلز پارٹی میں سے کوئی آئے، موسٹلی تو پیپلز پارٹی سے آئے، اور کچھ الیکٹیبلز تھے اور کچھ نون لیگ سے آئے. حالات کا دھارا دیکھتے ہوئے کہ ہوا کا رخ کس طرف کو چل رہا ہے، تو عمران خان صاحب کے پاس پنجاب سے جو ٹوٹل کل ملا کے 11 لوگ ہیں جو آرگینک ہیں، جو پی ٹی آئی کے اندر جن کی پیدائش ہوئی ہے، اور وہی ان کے ساتھ ہوں گے. اور پی ٹی آئی کے اندر بھی جن کی پیدائش ہوئی ان کے ساتھ کیا کیا سلوک ہوئے ہیں، یہ عمر چیمہ صاحب ان کے وہ کہتے ہیں نا کہ چڈی کے، جب عمران خان صاحب نے وہ کہتے ہیں نا انگوٹھا چوستے ہوئے سیاست شروع کی تھی، تب کہ وہ ان کے سیکٹری اطلاعات ہوتے تھے. اور ادھر شفقت محمود صاحب آئے تو عمر چیمہ صاحب فارغ، اور جب کیا نام ہے فواد چوہی صاحب آئے تو پھر شفقت محمود صاحب فارغ. پوائنٹ سمجھے عمران خان صاحب کس قدر کس لیول کے جو ہیں وہ اپرچونسٹ ہیں. تو اب ان کی صورتحال یہ ہے کہ جو ان کے اتحادی ہیں وہ اب اپنا حساب لگا رہے ہیں کہ ہم نے کس طرف جانا ہے. چودھری شجاعت صاحب بیماری کے اس عالم میں مطلب ویل چیئر کے اوپر بیٹھ کر جا کے ملے ہیں پرویز ان کو مولانا فضل الرحمان صاحب کو. مولانا فضل الرحمان صاحب نے شہباز شریف صاحب سے، یا شہباز شریف صاحب آج پہلے مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس گئے، انہوں نے رات کی کارروائی بتائی. اب وہ جا کے چودھری شجاعت صاحب آصف علی زرداری صاحب کو ملیں گے. کیا کہیں گے؟ انہیں کہیں گے کہ جی ہمیں آپ کی پرانی آفر ہی قبول ہے، بلکہ ہم غیر مشروط طور پر آپ کے ساتھ ہیں. کیوں؟ عمران خان صاحب کے ساتھ تھے وہ گھر والے نہیں یار، باپ سراندے تاج محمد. تو معاملہ اتنا شدید گڑبڑ کا شکار ہو چکا ہے کہ نہ صرف اتحادی دیکھیں، اتحادیوں نے اپنا فیوچر دیکھنا. وہ کیا دیکھ رہے ہیں؟ اب چودھری شجاعت صاحب جو ہیں وہ بیسیکلی جا کے کیا باتیں کر رہے ہیں کہ جی کہ ان کے ساتھ ان کے گھر والے نہیں ہیں تو ہمارا فیوچر کیا ہوگا ان کے ساتھ. پنجاب میں عمران خان صاحب وزارت اعلیٰ پرویز الہی صاحب کو دینا بھی چاہیں تو نہیں دے سکتے، تو لہٰذا فیوچر آنے والا الیکشن یہ فیوچر ہے. اب لوگ آنے والے انتخابات کی طرف نظریں جمائے بیٹھے ہیں، اور پرویز الہی صاحب نے جو مس کیلکولیٹ کیا، حالانکہ بڑے سیاستدان تھے، اور ہماری اطلاع کے مطابق چودھری شجاعت صاحب اور پرویز الہی صاحب کے درمیان جو تھا وہ اختلاف تھا. جب بندہ کمزور ہوتا ہے نا جی، صحت اس کی کمزور ہوتی ہے، لاغر ہوتا ہے، وہی باپ سراندے تاج محمد، ٹھیک ہے نا. جب باپ تھوڑا سا بوڑھا ہوتا ہے، باپ کی جگہ پہ تھے نا چودھری شجاعت صاحب، اور ہمیشہ انہی کی بات چلی ہے. پہلی دفعہ نہیں منی پرویز الہی نے اور ذلیل ہو گئے. میں معافی چاہتا ہوں یہ والے الفاظ استعمال کرتے ہوئے. تو اب پرانی طرح پہ کام کرنے کے لیے کہ ہمیں وزارت اعلیٰ بھی نہیں چاہیے، ہمیں کچھ نہیں، ہمیں بس چاہیے کہ کیا چاہیے کہ وہ جو چودھری شجاعت صاحب کہہ رہے تھے ہماری اطلاع کے مطابق، پرویز الہی کو سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے چونکہ وہ بیمار ہیں، بات میں اتنا دم نہیں، اور وہ کہ جی کہ پائنوں کی پتہ ہے. اس طرح کی جب آپ سوچ ہو جائے گی تو پھر اسی طرح ذلیل ہوتا بندہ. چودھری شجاعت صاحب کہہ رہے تھے کہ یار کہ آنے والے الیکشن کے اوپر نظر رکھیں، ابھی یہ جو کچھ چل رہا ہے ان کے ساتھ چلیں. لیکن پرویز الہی صاحب نے بات نہیں مانی. اب وہ ٹرین مس، بس مس، تے ہن ترلا پایا ایک بیمار اس آدمی کا، چھوٹے بھائی نے وڈے بھائی کے، کہ بھائی مر گئے، رڑ گئے، پلیز کچھ کرو. تو وہ اب آصف علی زرداری صاحب سے مل رہے ہیں، پہلے مولانا سے ملے. تو وہ بھی میرا خیال ہے کہ چیزیں جو ہیں وہ اس طرح کہ عمران خان صاحب کے ہاتھ سے نکلتی جا رہی ہیں، اور لوگ جو ہیں وہ مطلب آپ یہ کہہ لیں کہ اتحادی اپوزیشن کے ساتھ ہی جائیں گے، نظر یہ آ رہا ہے. اور کیوں نظر آ رہا ہے؟ باپ سراندے تاج محمد، یہ بہت ریپیٹیشن میں کر رہا ہوں، باپ سراندے تاج محمد. یہ سمجھیں
کہ جب باپ کا سایہ سر سے اٹھے گا تو بندہ اسی طرح ذلیل ہوگا، یا پھر باپ کے سائے کو بندہ قدر کی نگاہ سے نہیں دیکھے گا، صدقے دل سے باپ کی رحمت کو تسلیم نہیں کرے گا، تو پھر دنیا میں ذلیل ہوگا، اسی طرح ہوگا۔ اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ پنجاب کی وزارت اعلیٰ علیم خان صاحب کو بھی نہیں دے سکتے اور پرویز الہی صاحب کو بھی نہیں دے سکتے، اس کی کمپوزیشن بڑی خوفناک ہے حضور اعلیٰ۔ 100 تقریباً 96 یا 99 کے قریب جو ہیں وہ ٹوٹل اس حکومت کی کہہ لیں کہ اراکین ہے پنجاب اسمبلی میں، اور 186 چاہیے ہوتے ہیں، اور پی ٹی آئی کے 183 ہیں، 3 کا فرق ہے۔ میں اگر کہوں کہ آزاد 5 وہ بھی ڈال لیں ان کے ساتھ، پیپلز پارٹی تو 7 علیحدہ سے ہے، پی ایم ایل کیو کے 10 ہیں، پاکستان رائے حق پارٹی کا 1 ووٹ ہے، نون لیگ کے 165 ہیں۔ تو ہم یہ اگر ملائیں نا جی 183 10 اور 6 تو 199 بنتے ہیں، حالانکہ 3 آزاد امیدوار وہ حکومت کے ساتھ نہیں ہیں، لیکن ہم نے پھر بھی ڈال لی ہیں تو 199 بنتے ہیں۔ تو اس میں سے اگر 10 وہ نکلیں، یعنی ایم کیو ایم کہہ رہا ہوں، یہ مسلم لیگ کاف جو ہے وہ نکلے، وہ ناراض ہوتی ہے تو بھی بات نہیں بنتی، مطلب یا کہہ لیں کہ وہ بھی ساتھ دے پھر بھی نہیں بات بنتی۔ اب معاملہ یہ آ گیا ہے کہ پرویز الہی صاحب جو ہے وہ عمران خان سے کم پہ راضی نہیں ہیں، وزارت اعلیٰ سے کم پہ راضی نہیں ہیں، تو اگر وہ ان کو وزارت اعلیٰ دیتے ہیں تو پھر جو جہانگیر ترین گروپ اور کیا اس کو کہیں گے، یہ میرے پاس تھوڑی سی کیلکولیشن پڑی ہوئی ہے کہ 40 کے قریب علیم خان صاحب کے ساتھ ہیں، اور لالی گروپ کے کوئی 20 لوگ علیحدہ سے ہیں، اور 20 کے قریب جو ہیں وہ ترین صاحب کے پاس ہیں، تو 60-65 کے قریب تو یہ بن جاتے ہیں، بلکہ 80 کے قریب بن جاتے ہیں۔ تو پائن یہ 9 بچتی نہیں ہے، تو پنجاب سے بھی مطلب عمران خان صاحب کی اگر کوئی بھی پہاڑا آپ سیاسی پڑھ لیں تو کسی طرف سے بھی ان کی بچت نہیں ہے۔ اب ٹائم کا مسئلہ ہے، مطلب ٹائم جو ہے وہ جب تک ہے، مطلب وہ جو قانونی جو تقاضے پورے نہیں ہوتے وہ ٹک لگی ہوئی ہے، اور وہ ہر ٹک کے ساتھ عمران خان صاحب کی جو کرسی ہے وہ کھائی میں جا رہی ہے۔ وہ آپ نے سین دیکھے ہوں گے فلموں میں، وہ ٹک کر کے وہ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں اور وہ پھانسی کا پھندا جھول رہا ہوتا ہے۔ تو یہ وہ والا حال ہے۔ عمران خان صاحب فارغ ہونے کے قریب ہیں، اور اب یہ محض گنتی کا معاملہ ہے، یعنی کہ ٹائم گزرنے کا معاملہ ہے، محض وقت گزرنے کا معاملہ ہے۔ جتنے دن گزرتے جائیں گے خان صاحب فارغ ہوتے جائیں گے، اگر ایک شرط ہے، اگر باپ سراند تاج محمد وہ تاج واپس عمران خان صاحب کے سر پہ آ جائے تب، اور وہ تاج میرا نہیں خیال کہ واپس آئے گا۔ اس کی وجہ ہے کہ پھر بہت میس کریٹ ہو جائے گا، ہر دفعہ ایک ہی گھر سے جو ڈسا جاتا ہے اپوزیشن جو ہے وہ شاید اس دفعہ ریٹیلیٹ کر جائے، اس دفعہ ہو سکتا ہے بگڑ جائے۔ صورتحال بگڑ گئی ہے، چیزیں ہاتھ سے نکل گئی ہیں۔ چھوٹی سی بات ہے، حامد میر صاحب کا واپس آنا، پروگرام میں بیٹھنا، اس بات کا اشارہ ہے کہ حالات تبدیل ہو چکے ہیں، اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ اب جو ہم جس کو کہتے ہیں ان کی کلینکلی سیاسی موت واقع ہو چکی ہے، سمپل از دیٹ۔ عمران خان صاحب کا دورہ کراچی بھی کیا کہیں گے کہ بے ثمر رہے گا، بے نتیجہ رہے گا، ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں آنا، اور ان کے جو اتحادی ہیں وہ اب اپنا فیوچر کا مستقبل دیکھیں گے، کیونکہ ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ان کا تاج کھس چکا ہے، باپ سراندے تاج محمد تے ماما ٹھنڈیاں چھاواں۔ اور اس شعر کو، میاں ان بخش صاحب کے شعر کو سیریس نہیں لیا عمران خان صاحب نے، ان کو قدر کرنی چاہیے تھی، جنہوں نے ان کو سیاست میں انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا، نہ صرف چلنا سکھایا کہ بلکہ سیدھا کرسی اقتدار کے اوپر لا کے بٹھا دیا، نہ صرف بٹھایا بلکہ پھر چلایا، مطلب حکومت چلائی اور معاملات چلائے۔ تو عمران خان صاحب نے کی ہے ناشکری، تو ناشکروں کا یہی حال ہوتا ہے۔ فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ آپ کا۔